الحمد للہ حمدا موافیا لنعمه مکافیا لمزیدہ والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وجنوبہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما۔ صدق الله العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم عيسى ابن مريم حكما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويزع الجزية ويفيز المال حتى لا يقبله أحد او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ 21ویں صدی ہے اور اس صدی میں جس قدر فتنے رونما ہو رہے ہیں، شاید اتنے فتنے بیک وقت کسی بھی صدی میں رونما نہیں ہوئے ہیں۔ آئے دن کوئی نہ کوئی فتنہ جنم لیتا ہے، ایک فتنہ ختم نہیں ہوتا کہ دوسرا فتنہ سر اٹھا لیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید اسی دور کے حوالے سے یہ فرمایا تھا لم یبق من الدنیا الا بلاء و فتنہ، کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اس میں صرف فتنے اور آزمائشیں ہی باقی رہ جائیں گی، صرف فتنوں کا دورہ ہوگا۔ ان حالات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ ہدایت فرمائی ہے بادروا بالاعمال فتنا کقطع اللیل المظلم، کہ اعمال میں سبقت کرو اس سے پہلے کہ فتنے رونما ہو جائیں، جس طرح کے تاریک رات کے حصے چھا جاتے ہیں اس طریقے سے فتنے رونما ہو جائیں گے، اس سے پہلے تم اعمال میں سبقت کرو۔ آگے فرمایا کہ فتنوں کا عالم یہ ہوگا کہ انسان صبح میں مومن ہوگا اور شام میں کافر بن جائے گا، اور انسان شام میں مومن ہوگا اور صبح میں کافر بن جائے گا۔ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، وہ اپنے دین کو دنیاوی ساز و سامان کے عوض بیچ دے گا۔ تو یہ فتنوں کا دور ہے۔ ویسے تو اس دور میں بہت سارے فتنہ ہیں اور ہر فتنے پر گفتگو ہونی چاہیے اور ہوتی بھی ہے۔ انہی میں سے ایک فتنہ فتنہ شکیلیت ہے۔ یہ فتنہ جس کو ہم فتنہ شکیلیت کہتے ہیں، یہ شکیل خان بن حنیف خان کی طرف منسوب ہے، اسی نے یہ فتنہ کھڑا کیا ہے۔ یہ فتنہ دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک تو یہ کہ یہ اپنے آپ کو مہدی کہتا ہے، اور دوسرا یہ کہ یہ اپنے آپ کو عیسیٰ بھی کہتا ہے۔ ایک شخص اپنے آپ کو مہدی بھی کہتا ہے اور عیسیٰ بھی کہتا ہے۔ تو آج کی مجلس میں ہم اسی پر گفتگو کریں گے کہ فتنہ شکیلیت کیا ہے، حضرت مہدی کون ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تعارف کیا ہے۔ سب سے پہلے ہم شکیل خان کی طرف آتے ہیں۔ شکیل خان یہ اپنے ہی بہار کا رہنے والا ہے، دربھنگا کے عثمان پور میں اس کی پیدائش ہوئی۔ 1969 عیسوی میں اس کی پیدائش ہوئی۔ شروع میں اس نے انگریزی تعلیم حاصل کی، اور چونکہ غریب گھرانے سے تعلق رکھتا تھا اس لیے تعلیم بھی مکمل نہیں کر سکا، اور 1996 عیسوی میں یہ دلی چلا گیا تاکہ رزق کا بندوبست کرے۔ وہاں جانے کے بعد اس نے ہارڈ ویئر کی دکان کھولی۔ دہلی کا ایک علاقہ ہے نبی کریم، اسی میں اس نے ہارڈ ویئر کی دکان کھول لی اور تبلیغی جماعت سے جڑ گیا۔ دھیرے دھیرے جب اس نے یہ دیکھا کہ تبلیغی جماعت کے بھی کچھ لوگ مجھ سے منسلک ہو رہے ہیں، لوگ میرا بیان کرا رہے ہیں، تو اس نے لوگوں کو قیامت کی علامات کے بارے میں بتانا شروع کیا، حضرت مہدی کے بارے میں بتانا شروع کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتانا شروع کیا۔ جیسے جیسے مرید کی تعداد بڑھتی گئی ویسے ویسے اس نے اپنا دعویٰ بھی شروع کر دیا، حتیٰ کہ 2002 عیسوی میں جبکہ اس کی عمر صرف 37 سال تھی، اس نے اپنے آپ کو مہدی کا خطاب دیا اور کہا کہ میں ہی مہدی ہوں۔
اور دھیرے دھیرے اس نے اپنے آپ کو عیسیٰ کا بھی لقب دے دیا اور کہا کہ مہدی بھی میں ہی ہوں اور عیسیٰ بھی میں ہی ہوں۔ جب لوگوں تک یہ خبر پہنچی تو ظاہر سی بات ہے کہ مسلمان کبھی بھی کسی بھی قیمت پر اپنے ایمان پر سمجھوتا نہیں کر سکتے۔ جب انہیں لگا کہ یہ ہمارے ایمان پر ڈاکہ ڈال رہا ہے تو لوگوں نے اس کی سرزنش کی، اس کی پٹائی کی اور اس کو اس علاقے سے نکال دیا۔ وہاں سے وہ پھر بہار آ گیا، لیکن صرف 2 سال کے بعد 2004 عیسوی میں وہ پھر سے دلی چلا گیا۔ اس مرتبہ وہ نبی کریم کے بجائے لکشمی نگر کا انتخاب کیا، جہاں ایمانی حالت کمزور تھی۔ وہاں جانے کے بعد پھر وہ جماعت سے منسلک ہوا، دھیرے دھیرے اپنا اثر و رسوخ بڑھایا، کچھ معاشی اعتبار سے بھی مضبوط ہوا، تو وہاں بھی اس نے پھر سے یہی کارنامہ انجام دینا شروع کیا۔ وہاں بھی اپنے آپ کو مہدی اور عیسیٰ مسیح بنا کر پیش کرنا شروع کیا۔ وہاں کے بھی لوگ غیرت مند ہوئے، دھیرے دھیرے جیسے خبر پہنچی علماء کرام سے انہوں نے سوالات کیے، جمعہ میں وہاں کے ائمہ حضرات نے اس کے اوپر گفتگو کی، لوگوں کو جیسے جیسے پتہ چلا ویسے ویسے پھر لوگوں کے درمیان بیداری ہوئی، اور اس نے شکیل کو بلا کر کے ایک جگہ ایک مسجد میں مناظرہ ہوا، مناظرے میں وہ ہار گیا، اور وہاں لوگوں کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا، وہاں بھی اس کی جم کر کے پٹائی ہوئی، اور چند نوجوانوں کو یہ ذمہ داری دی گئی کہ وہ دہلی اسٹیشن جائے اور اس کو دربھنگہ جانے والے کسی بھی ٹرین میں بٹھا کر واپس ہو جائے۔ لوگ آئے، اتفاق کی بات یہ ہے کہ اس دن ٹرین بہت زیادہ لیٹ تھی، چنانچہ نوجوان کب تک اسٹیشن پر رہتے وہ لوگ چلے گئے۔ جب شکیل نے دیکھا کہ اب یہاں کوئی بھی نہیں ہے تو یہ پھر سے لکشمی نگر کے ایک دوسرے حصے میں چلا گیا، اور وہاں جا کر اس نے پھر سے یہ کام شروع کر دیا۔ پھر وہاں سے لوگوں نے ہٹا دیا۔ اس وقت جو ہے وہ اورنگ آباد میں مقیم ہے۔ اورنگ آباد کا ایک علاقہ ہے رحمت نگر، رحمت نگر میں اس نے باقاعدہ ایک کالونی بنائی ہے مہدی نگر کے نام سے، اور وہیں پر وہ رہتا ہے، اس کے جو بھی مرید رہتے ہیں وہ وہیں رہتے ہیں، اور جو بھی آدمی شکیل خان کو مہدی مان لیتا ہے یا عیسیٰ مان لیتا ہے تو وہ اس کو باقاعدہ وہاں پر ایک فلیٹ دیتے ہیں، اس کے لیے بجلی پانی ہر چیز مہیا کراتا ہے، اور اس کالونی میں دوسرے لوگوں کو جانے کی اجازت نہیں ہے۔ پولیس پرشاسن بھی انہی لوگوں کا ساتھ دیتی ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق 10,000 لوگ اس فتنے کا شکار ہو چکے ہیں، اور یہ تو بہت پہلے کی رپورٹ ہے۔ فی الحال کتنے لوگ اس کا شکار ہو چکے ہوں گے اس کا اندازہ بھی لگانا مشکل ہے، چونکہ اس کا جو حلیہ ہے وہ دینی حلیہ ہے، دینی شکل و شباہت ہے، اس لیے ہر انسان اس فتنے کا اندازہ نہیں لگا سکتا ہے۔ تو یہ شکیل کا تعارف ہوا کہ شکیل کون ہے اور اس کا فتنہ کیا ہے۔ اب آتے ہیں حضرت مہدی کی طرف۔ حضرت مہدی کون ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، لو لم يبق من الدنيا الا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث فيه رجلا مني او من اهل بيتي يواتئ اسمه اسمي واسم ابيه اسم ابي يملا الارض قسطا وعدلا كما مليت ظلما وجورا۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر دنیا کا صرف ایک دن بھی باقی رہ جائے، یعنی دنیا کی جو مدت ہوتی ہے اس مدت سے اگر صرف ایک دن بھی باقی رہ جائے تو اللہ رب العزت اس دن کو طویل کر دیں گے، لمبا کر دیں گے۔ اس دن کو لمبا کرنے کا مقصد کیا ہوگا کہ اللہ رب العزت اس دن ایک ایسے آدمی کو مبعوث فرمائیں گے جو میرے خاندان سے ہوگا، اس کا نام میرے نام پر ہوگا، اس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام پر ہوگا، اور وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا، جیسا کہ ان کی بعثت سے پہلے زمین ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ ایک شخص مبعوث ہوں گے اور ان کا نام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر، اور ان کے والد کا نام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے نام پر ہوگا، یعنی ان کا نام محمد بن عبداللہ ہوگا۔ تو
حضرت مہدی کے ظہور کی بشارت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، یعنی حضرت مہدی ظاہر ہوں گے۔ ان کو مہدی کیوں کہا جاتا ہے؟ جب ان کا نام محمد بن عبداللہ ہوگا تو مہدی ان کا لقب ہے۔ بڑے لوگ جو بھی ہوتے ہیں وہ اپنا ایک تخلص لگاتے ہیں، ایک ٹائٹل لگاتے ہیں، ایک لقب لگاتے ہیں، تو اسی طریقے سے مہدی ان کا لقب ہے۔ مہدی کے معنی آتے ہیں ہدایت یافتہ، جو خود بھی اللہ رب العزت کی جانب سے ہدایت پر ہو اور دوسروں کو بھی وہ ہدایت دینے والا ہو، دوسروں کے لیے وہ ہدایت کا ذریعہ بن سکتا ہو۔ تو چونکہ حضرت مہدی یہ بھی ہدایت پر ہیں اللہ رب العزت کی طرف سے اور لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بننے والے ہیں، اس لیے ان کو مہدی کہا جاتا ہے۔ حضرت مہدی مدینہ منورہ میں پیدا ہوں گے اور 40 سال تک اللہ رب العزت کی جانب سے یہ انتظام ہوگا کہ ان کو بھی یہ معلوم نہیں ہو پائے گا کہ میں ہی وہ مہدی ہوں جس کے ظہور کی بشارت حدیث پاک میں دی گئی ہے۔ 40 سال تک ان کو بھی نہیں معلوم ہو پائے گا۔ اس زمانے میں جب ان کی عمر 40 سال ہوگی تو ایک واقعہ پیش آئے گا۔ حجاز میں مسلمانوں کے ایک خلیفہ کا انتقال ہوگا۔ اس خلیفہ کے انتقال کے بعد امیر کون بنے اس سلسلے میں جھگڑا ہوگا۔ جب یہ جھگڑا چل ہی رہا ہوگا کہ اسی درمیان اللہ رب العزت حضرت مہدی کو غیبی طور پر یہ صلاحیت عطا فرما دیں گے کہ وہ سمجھ جائیں گے کہ میں ہی وہ مہدی ہوں جس کے ظہور کی بشارت حدیث پاک میں دی گئی ہے۔ چنانچہ وہ مدینہ منورہ سے مکہ کی طرف نکلیں گے، اس خوف سے نکلیں گے کہ کہیں لوگ مجھے خلیفہ نہ بنا دیں۔ تو اپنے آپ کو خلیفہ بننے کے خوف سے وہ نکل جائیں گے کہ اگر میں یہاں رہا تو لوگ مجھے پہچان لیں گے اور مجھے مسلمانوں کا خلیفہ بنا دیں گے۔ چنانچہ اس خوف سے مدینہ منورہ سے نکل جائیں گے، مکہ مکرمہ پہنچیں گے۔ مکہ مکرمہ میں جب یہ طواف کر رہے ہوں گے تو نیک لوگوں کی جماعت ان کو پہچان لے گی کہ یہی مہدی ہیں اور زبردستی ان کے ہاتھ پر حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان بیعت کرے گی۔ اس وقت جو لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے ان کی تعداد 313 ہوگی، جو غزوہ بدر میں مسلمانوں کی تعداد تھی، اور یہی تعداد رسولوں کی ہے۔ تو 313 افراد ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ حضرت مہدی کے ہاتھ پر بیعت کے بعد تمام علاقوں میں یہ خبر پھیل جائے گی، یہ خبر شام بھی جائے گی۔ تو شام سے قطب و ابدال کی ایک جماعت، یعنی بڑے بڑے نیک لوگوں کی ایک جماعت چلے گی حضرت مہدی کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے، اور شام سے ایک لشکر بھی روانہ ہوگا حضرت مہدی سے مقابلہ کرنے کے لیے، ان کو ختم کرنے کے لیے۔ جو لشکر حضرت مہدی سے مقابلہ کے لیے شام سے روانہ ہوگا وہ لشکر بیدا نامی ایک جگہ ہے، وہاں پر اس لشکر کو اللہ رب العزت دھنسا دیں گے، اور جو جماعت حضرت مہدی کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے روانہ ہوگی وہ باقاعدہ مدینہ منورہ پہنچے گی اور حضرت مہدی کے ہاتھ پر بیعت کرے گی۔ حضرت مہدی کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے بعد حضرت مہدی پوری دنیا میں تمام علاقوں کا دورہ کریں گے اور عدل و انصاف کی حکومت کریں گے، اسلام کا بول بالا ہوگا، دنیا سے ظلم و جور کا نشان مٹا دیں گے۔ 7 سال تک یہ سلسلہ چلے گا۔ 7ویں سال دجال کا خروج ہوگا۔ دجال یہ ایک فتنہ ہوگا، اور امت کے لیے سب سے بڑا فتنہ وہ دجال ہے، سب سے بڑا فتنہ ہے، یعنی یہ اکیلا فتنہ تمام کے تمام فتنوں پر بھاری ہوگا، اس لیے کہ دجال کے اوصاف ایسے ہوں گے کہ لوگوں کو شبہ ہو جائے گا کہ بھائی یہ کام تو یا تو انبیاء کرام ہی کر سکتا ہے یا کہ اللہ رب العزت ہی کر سکتے ہیں، یہ شبہ ہونے لگے گا، ایسا فتنہ ہوگا، اور اللہ رب العزت اپنی قدرت سے اس کو ایسی چیزیں عطا فرمائیں گے جس کی بنیاد پر لوگوں کو وہ گمراہ کر سکے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو دجال کا فتنہ ہوگا وہ امت کے لیے سب سے بڑا فتنہ ہوگا۔ یہ حضرت مہدی کے ظہور کے 7ویں سال یہ فتنہ اصفہان نامی علاقے سے نمودار ہوگا، اور وہ نکلتے ہی سب سے پہلے وہ حضرت مہدی سے مقابلے کے لیے تیاری کرے گا کہ مہدی کو ختم کیا جائے
تاکہ دنیا میں جو امن و امان قائم ہے تو ہم پھر سے اس میں ظلم کو پھیلائیں، اور اسلام کا جو بول بالا ہو رہا ہے کس طریقے سے ہم اس کو ختم کریں، اس سلسلے کے لیے یہ دجال حضرت مہدی سے مقابلے کے لیے نکلے گا۔ ادھر حضرت مہدی کو بھی معلوم ہو جائے گا کہ دجال مجھ سے مقابلے کے لیے آ رہا ہے، چنانچہ حضرت مہدی بھی تیاری کریں گے۔ یہ تیاری شام میں دمشق میں ہوگی، آج بھی وہ علاقہ ہے، اور جس مسجد میں ہوگی اس مسجد کا نام ہے جامع اموی، وہ مسجد بھی آج موجود ہے۔ یہی تو دلیل ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت کب دی، اور آج بھی وہ مسجد موجود ہے، وہ علاقہ موجود ہے، وہ شہر موجود ہے، وہ منارہ موجود ہے۔ چنانچہ مسلمان وہاں تیاری کر رہے ہوں گے کہ اگلے دن دجال سے مقابلہ کرنا ہے، اور دجال بھی مقابلے کے لیے مسجد سے باہر ہوگا کہ اسی درمیان حضرت مہدی کے لیے فجر کی نماز کی اقامت کہی جائے گی، اور حضرت مہدی نماز کے لیے بڑھنے ہی والے ہوں گے کہ یہ خبر پہنچ جائے گی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہو گئے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہو گئے ہیں، یہ خبر پھیل جائے گی۔ چنانچہ حضرت مہدی فرمائیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہ آئیے آپ امامت کیجئے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ اقامت آپ کے لیے کہی گئی ہے، لہذا آپ ہی امامت کیجئے، اور حضرت مہدی نماز پڑھائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی ابتدا میں نماز پڑھیں گے، اور نماز کے بعد پھر سے صف لگائیں گے اور دجال سے مقابلے کے لیے تیاری کریں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس مسجد سے باہر تشریف لائیں گے، اور جیسے ہی دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا وہ پگھلنا شروع ہو جائے گا، وہاں سے بھاگ کھڑا ہوگا، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کا پیچھا کریں گے، اور پیچھا کرنے کے بعد اسرائیل کا ایک دروازہ ہے جس کا نام ہے باب لد، وہاں پہنچ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو پکڑ لیں گے اور وہیں پر دجال کا خاتمہ کریں گے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام پوری دنیا میں، جیسے حضرت مہدی نے پوری دنیا میں عدل و انصاف کو بڑھ دیا تھا، انصاف کا بول بالا تھا، عدل و انصاف کے نظام کو قائم کیا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی نظام کو بڑھاوا دیں گے اور عدل و انصاف کا نظام قائم کریں گے۔ پوری دنیا میں امن و امان ہوگا، اسلام کا بول بالا ہوگا، صلیبیوں کا خاتمہ ہوگا، صہیونیوں کا خاتمہ ہوگا، اور مال کی اس قدر فراوانی ہوگی کہ زکوٰۃ دینے والے تو ہوں گے لیکن زکوٰۃ لینے والا کوئی بھی نہیں رہے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کون ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کے ایک نبی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اس دنیا میں مبعوث ہوئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جوان ہونے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھا لیے جانے، ان تمام چیزوں کا باقاعدہ ثبوت قرآن مجید میں موجود ہے۔ قرآن مجید میں پوری صراحت کے ساتھ اس کو بتایا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کیسے ہوئی۔ کسی نبی کی پیدائش کے بارے میں اتنی باتیں قرآن مجید میں نہیں کہی گئی ہے جتنی باتیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے سلسلے میں قرآن مجید میں بتائی گئی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سب سے بڑا معجزہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے باپ کے بغیر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت فرمائی۔ اسی لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جب تذکرہ آتا ہے تو ان کے والد کا تذکرہ نہیں آتا ہے، بلکہ ہم لوگ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ بن مریم، والدہ کی طرف ہم ان کو منسوب کرتے ہیں۔ دیکھیے اللہ رب العزت کا ایک نظام ہے کہ دنیا میں جو انسان بھی پیدا ہوتا ہے تو وہ مرد و عورت کے ملاپ سے پیدا ہوتا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اپنی قدرت سے اس کے مخالف کچھ کام کیے ہیں تاکہ لوگ یہ نہ سمجھ لیں کہ مرد عورت کا ملاپ ہوگا تبھی بچہ پیدا ہوگا، اور یہ تو بس اس میں مرد و عورت کے ملاپ کو دخل ہے، قدرت کا کوئی دخل نہیں ہے، یہ غلط فہمی نہ ہو جائے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا تو حضرت آدم کی پیدائش میں نہ مرد کا کوئی دخل ہے نہ ہی عورت کا کوئی دخل ہے، اور حضرت حوا علیہ السلام کی جب پیدائش ہوئی تو ان کی پیدائش میں حضرت آدم کا تو دخل ہے، مرد کا تو دخل ہے کیونکہ انہی کی وہ پسلی سے پیدا ہوئے، لیکن عورت کا کوئی دخل نہیں ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت میں عورت کا تو دخل ہے، یعنی مریم کا دخل ہے ان کی والدہ کا، مرد کا کوئی دخل نہیں ہے۔
اللہ رب العزت نے یہ چاروں نظام سمجھا دیے، اور یہ سب کے سب قدرت کے شواہد ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر جب 40 سال ہوئی تو آپ نبی بنائے گئے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو باقاعدہ کتاب بھی دی گئی جس کا نام انجیل ہے۔ جب ان کی عمر 80 سال ہوئی تو یہودیوں نے ان کے خلاف سازش کی اور ان کے قتل کے در پہ ہو گئے۔ ایک کمرے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا محاصرہ کر لیا گیا، اور باہر یہودی تھے جو ان کو قتل کرنے کے لیے آئے تھے، لیکن اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر زندہ اٹھا لیا۔ قرآن میں ہے بل رفعہ اللہ الیہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر زندہ اٹھا لیے گئے ہیں، یہ باقاعدہ قرآن سے ثابت ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زندہ اٹھایا جانا اور آسمان پر آج بھی زندہ ہیں۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج آسمان پر تشریف لے گئے تو آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی ملاقات کی، اس کا بھی ثبوت ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب دنیا میں تشریف لائیں گے، ابھی میں نے حدیث پڑھی، اس کا بھی ثبوت ہے۔ تو یہ سب کے سب چیزیں قرآن اور حدیث سے ثابت ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نازل ہونے کے 2 سال کے بعد حضرت مہدی کا انتقال ہو جائے گا۔ 40 سال کی عمر میں حضرت مہدی ظاہر ہوئے، 7 سال تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بغیر گزاریں گے، اور 2 سال کے بعد حضرت مہدی کا انتقال ہو جائے گا، تو ان کی ٹوٹل عمر جو بنتی ہے وہ 49 سال بنتی ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی نزول کے بعد 40 سال زندہ رہیں گے۔ تو 40 سال حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی بنانے، یعنی ان کی جو نبوت ملی وہ 40 سال کی عمر میں ملی۔ آسمان پر جب زندہ اٹھائے گئے تو وہ 40 سال کی عمر میں ہوئی، تو 80 سال وہ، اور پھر دنیا میں نازل ہونے کے بعد 40 سال رہیں گے، تو 120 سال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ٹوٹل عمر ہوتی ہے۔ یہ ہے پوری تفصیل شکیل خان کا، حضرت مہدی کا اور حضرت عیسیٰ کا۔ ایک بات یہاں پر یاد رکھیے کہ حضرت مہدی کا ظہور اور حضرت عیسیٰ کا نزول، ان دونوں چیزوں پر یقین کرنا یہ ایمان کے ضروریات میں سے ہے۔ اگر کوئی آدمی حضرت مہدی کے ظہور کا انکار کرتا ہے یا کوئی آدمی حضرت عیسیٰ کے نازل ہونے کا انکار کرتا ہے تو یہ کفر ہے، اس کا منکر کافر ہوگا۔ تو آپ کے سامنے یہ تینوں چیزیں آ گئی۔ اب آئیے، اب ہم اس کا پوسٹ مارٹم کرتے ہیں کہ یہ شکیل اپنے آپ کو جو مہدی کہتا ہے وہ مہدی کیسے ہوگا۔ آپ کے سامنے یہ بات آئی کہ مہدی کا نام محمد بن عبداللہ ہے اور اس کا نام شکیل خان بن حنیف خان ہے۔ حضرت مہدی 40 سال کی عمر میں ظاہر ہوں گے، یعنی مہدویت کا جو دعویٰ ہوگا، بیعت کا جو سلسلہ ہوگا وہ 40 سال کی عمر میں ہوگا، اور اس نے 37 سال کی عمر میں ہی اپنے آپ کو مہدی کہنا شروع کر دیا تھا۔ حضرت مہدی مدینہ منورہ میں پیدا ہوں گے اور یہ دربھنگہ میں پیدا ہوا۔ حضرت مہدی کے ہاتھ پر جو لوگ بیعت کریں گے وہ مکہ مکرمہ میں بیعت کریں گے، اور ان کے ہاتھ پر ہارڈ ویئر کی دکان میں دہلی میں بیعت کی گئی۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ مہدی کی کوئی بھی علامت اس کے اوپر فٹ نہیں بیٹھ رہی ہے۔ اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ کا جو نام ہے وہ عیسیٰ بن مریم ہے اور اس کا نام شکیل خان ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فلسطین میں پیدا ہوئے اور یہ دربھنگہ میں پیدا ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام والد کے بغیر ماں کے بطن مبارک سے پیدا ہوئے اور اس کا والد بھی زندہ ہے، یہ کہہ دے کہ ہم والد کے بغیر پیدا ہوئے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بچپن میں گفتگو کی، اس کا ثبوت قرآن میں بھی ہے۔ جب بچہ بول نہیں پاتا یہ بتائے کہ اس نے کب گفتگو کی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ شفا دی تھی کہ اگر وہ اندھے کو چھو دیتے تھے، اس کے ہاتھ پر، اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے تھے تو اس کی بینائی لوٹ آتی تھی، نابینا پن دور ہو جاتا تھا۔ اس کے ہاتھ میں یہ شفا نہیں ہے، بلکہ خود ٹی بی کی بیماری کا شکار ہوا تھا تو عوامی چندے سے اس کا علاج ہوا تھا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے، یہ تو خود دجال ہے جو لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ کا تعلق قرآن سے ہو، آپ کا تعلق حدیث سے ہو، آپ کا تعلق علماء کرام سے ہو، آپ کا تعلق اماموں سے ہو، اور ان چیزوں پر آپ گفتگو کریں، ان چیزوں کو آپ سمجھیں تاکہ لوگ فتنے کا شکار نہ ہو۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سبوں کو اس دجالی فتنے سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔